اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے. کچھ ہی دیر میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ خطیب پاکستان ابن خطیب پاکستان علامہ ابن علامہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہ عالیہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والے. ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ. حضرت کے خطاب کے دوران بھی انشاءاللہ شاعر اہل سنت علم ادب شخصیت حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر دامت برکاتہ عالیہ تشریف لے کر آئیں گے. انشاءاللہ ان کا بھی خطاب سنیں گے. حضرت علامہ مولانا حامد مہروی دامت برکاتہ عالیہ بھی تشریف لائیں گے اور الحاج حافظ محمد طاہر قادری اور سید محمد ریحان قادری یہ تمام مہمان شناخواں ابھی تشریف لانے والے ہیں. کہیں سبحان اللہ. تھک گئے کیا؟ تھک گئے؟ جب کوئی تھک جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو تھکن ہو رہی ہے تو پھر میں زندہ نبی کی بات کرتا ہوں, ناموس رسالت کی بات کرتا ہوں کہ جب عاشقوں میں ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے تو جذبہ اور جنون اور بلند ہو جاتا ہے. وہ گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو عاشقوں کا بچہ کہتا ہے میرا سب کچھ آپ پہ قربان. جس کا بچہ کہتا ہے, جس کا بڑا کہتا ہے, جس کی گھٹی میں یہ ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا میرا سب کچھ آپ پہ قربان, میرا سب کچھ آپ پہ قربان. کہ خیر نہیں, خیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے, گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے, گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ سلامت رہے, یا رسول اللہ آپ سلامت رہے. آپ کی عزت سے عزت ہماری ہے, آپ کی عظمت سے عظمت ہماری ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی ناموس کے محافظ ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت اور مت اور میرے دار ہے. جو ہے وہ ہاتھ کو بلند کر لے, جو ہاتھ بلند کر لے جو ناموس رسالت کا محافظ ہے. یا رسول اللہ آپ سلامت رہے, آپ کی عزت سے عزت ہماری ہے, آپ کی عظمت سے عظمت ہماری ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی ناموس کے محافظ ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت اور مت اور میرے دار ہیں. یا رسول اللہ ہم اپنی اولاد چھوڑ سکتے ہیں, اپنی بیویاں چھوڑ سکتے ہیں, اپنے مال و منال پناہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی عزت اور مت پر میرا دینا نہیں چھوڑ سکتے. میرا سب کچھ آپ پہ قربان. یہ پرچم ڈالے یہ پرچم ڈالے کر نکلو, ایک خاک اشی مقتل, یہ پرچم ڈالے کر نکلو, ایک خاک اشی مقتل. یہ رسم دوبارہ زندہ ہو, ظالم پر رحمت جاری ہو. جدہ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. ارے یہ جان, یہ جان, یہ جان تو آنی جانی ہے. اس جان کی تو کوئی بات نہیں. گستاخ نبی کی ایک سزا خیر نہیں, خیر نہیں, گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا. ناموس رسالت پہ لٹاتے ہیں دل و جان, گستاخوں کی سرکار کے رکھ دیں گے مسلمان. سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا ہم اس کے شب و روز بنا ڈالے کے زندہ, بنا ڈالے کے زندہ. یہ فیصلہ کہ اپنا کوئی پھیر نہیں ہے, گستاخ محمد کے میرا سب کچھ آپ پہ قربان. تیری اب خیر نہیں ہے, تیری اب خیر نہیں ہے. شاہدی کی رسالت قربانی, شاہدی کی رسالت پر قربانی, ان کی ناموس و حرمت پر قربانی. اور ہم تو کیا ہے, ارے ہم تو کیا ہے, ہماری یہ نسل فدا مصطفیٰ کی رسالت پر قربانی ہے. ہم تو کیا ہے, ہماری یہ نسل فدا مصطفیٰ کی رسالت پر قربانی ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. گستاخوں کو بتا دینا چاہتے ہیں
کہ عاشقوں کی للکار، سنیوں کی للکار، ناموس رسالت والوں کی للکار گستاخوں کے لیے یہ ہوا کرتی ہے کہ جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ سنی ہے، ہم وہ سنی ہے جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، جنوں میں گردش، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ سنی ہے جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، اور میرے نبی کو توہین کی نظروں سے نہ دیکھو، ارے میرے نبی کو توہین کی نظروں سے نہ دیکھو، زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ الحمدللہ خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، علامہ ابن علامہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہ عالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے اور کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ وہ وقت آ گیا، وہ گھڑیاں، وہ لمحات جس کا انتظار آج ہم سب کو تھا۔ ایک خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، علامہ ابن علامہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہ عالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ بلا تاخیر حضرت کو دعوت خطاب، نعروں سے استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، علماء اہل سنت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جلسہ اس نے کروایا اور وہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ مختصر سے وقت میں جو مضمون مجھے بتایا گیا انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے یہ جلسہ منعقد کیا، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اللہ تعالی سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے یہ دائیں بائیں جتنے لوگ کھڑے ہیں انہیں دشواری ہے، اور کب تک یہ کھڑے رہیں گے؟ اگر ہو سکے تو مل ملا کے کوئی جگہ بنا لیجئے تاکہ یہ بھی بیٹھ سکیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالی کے پیاروں کے ماننے والے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب بھی اجتماعات کریں، جلسے منعقد کریں، لوگوں تک پیغام حق سچی بات پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی ہو جائے۔ میلاد شریف منائیں یا 11ویں شریف منائیں، مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے عطا فرمائے، جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہاریں ہیں، خوشیاں ہیں، نیکی ہے۔ آج ہر کوئی اپنی اپنی سوچ، مزاج اور اپنے خیالات کے مطابق کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل قرار دیتا ہے،
کسی نہ کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، مسلمان کے لیے اس کائنات میں سب سے زیادہ آئیڈیل شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ پوری کائنات میں کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ انہی کی بدولت، انہی کی برکت سے ہمیں وہ ہستیاں ملی ہیں جو ہمارا افتخار ہیں، جن پر ہم فخر کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء صلحاء، جن کو اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوا۔ ہم ان سب سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی یاد مناتے ہیں۔ میلاد شریف کا مہینہ اپنی گنتی پوری کر چکا، اور اب ربیع الاخر شروع ہوا ہے، جسے نسبت ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس مہینے کے لوگ عام طور پر 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ آپ سب نے گھڑی پہنی ہوگی، گھڑی میں دیکھیں تو گھڑی میں 10 کے بعد کیا بجتے ہیں؟ 11، 11 کے بعد 12، اور 12 کے بعد 1۔ جبکہ گنتی بچوں کو جب سکھائی جاتی ہے تو 12 کے بعد 13 سکھایا جاتا ہے، مگر گھڑی میں 12 کے بعد 1 بجتا ہے۔ اس گھڑی کو بھی دیکھیں تو یہ بھی ایک پیغام دے رہی ہے، لگتا ہے یہ بھی سنی ہے۔ 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث اعظم کی طرف، 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف۔ تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا۔ جس نے 11ویں والے کا دامن نہ پکڑا اسے مصطفیٰ نہیں ملے، اور جسے مصطفیٰ نہیں ملے اسے خدا نہیں ملا۔ یہ صرف آپ کو اشارہ دینا تھا۔ ہم اہل سنت 3 طرح کی ہستیوں کے دن مناتے ہیں۔ نبی کا دن مناتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دین دیا، شہیدوں کے دن مناتے ہیں کہ انہوں نے دین بچایا، ولیوں کے دن مناتے ہیں کہ انہوں نے دین پھیلایا۔ دن منانا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ وہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی مناتے ہیں، مگر وہ نبی کا دن نہیں مناتے، وہ ولی کا دن نہیں مناتے، کیونکہ انہیں نبیوں سے ولیوں سے پیار نہیں۔ دن وہ بھی مناتے ہیں۔ ہم دن منائیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں، جب خود مناتے ہیں تو پھر ان کو اپنے فتوے یاد نہیں رہتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ،
سورہ ابراہیم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، غالباً اس کا نمبر 5 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ان کو لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یا اللہ سارے دن تیرے ہیں، ساری راتیں تیری ہیں، پھر تو فرما رہا ہے ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو حضرت سیدنا ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان سے لے کر آج تک تمام مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے لوگوں پر خاص انعام فرمایا۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ ہم یاد بھی دلاتے ہیں، مناتے بھی ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے نا؟ آپ نام نہیں لوں گا، جو اعتراض کرتے ہیں ان کو آپ پہچانتے ہیں۔ صبح اگر آپ سے وہ کہیں کہ رات کو ہمارے خلاف بول گیا ہے تو کہنا اس نے نام نہیں لیا تھا۔ اچھا وہ تم لوگ ہو۔ یہ اپنے مدرسوں کے دن منائیں، اپنے مفتیوں کے دن منائیں، ان کو فتویٰ یاد نہیں رہتا۔ ہم انبیاء و اولیاء کے دن منائیں اعتراض کرتے ہیں، تو پتہ چلا دن منانے سے ان کو کوئی چڑ نہیں ہے، ان کو چڑ ہے نبیوں ولیوں سے۔ تو جو نبیوں ولیوں سے چڑھتا ہے ہم اس کو اور چڑھاتے ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے رعایت نہیں ہے۔ اور اب تو دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی اصلیت اب سامنے آ رہی ہے اور سب نے پہچان لیا ہے کہ یہ کون ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، مگر اس نے نبی ولی بنائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں بنائے؟ اس کو حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں، تو پھر اس نے بنائے کیوں؟ تو سیدھی سی بات ہے، اس کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کو جاننے، اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی نعمتیں دینے والا، یہ اللہ کے پیارے نعمتیں دلوانے والے، دینے والا اللہ یہ ہے، یہ خود سے نہیں دیتے۔ ان کو یہ صلاحیت، یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ تو ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہم ان کے بغیر نہ اللہ کو جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے ان کو ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ وہ لوگ جو نہیں مانتے، جن کا کام ہی انکار کرنا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، ان کی اپنے بڑوں کی تحریروں میں سب کچھ موجود ہے، مگر یہ آج انکار پر اڑے ہوئے ہیں، ضد پر ہیں۔ تو یہ اڑے رہیں، ان کی ضد ان کے کام نہیں آئے گی۔ نبیوں ولیوں سے ہماری محبت انشاءاللہ ہمارے کام آئے گی۔
دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، انشاءاللہ۔ آئیے میں نے جو آیت پڑھ لی ہے اس میں سے تھوڑا سا بیان کروں گا، پوری تقریر تو بہت لمبی ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ آئیے مختصر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو، اے ماننے والو۔ پورا قرآن پڑھیے، پہلے نبیوں کی امتوں کو اللہ نے اس طرح نہیں پکارا، اس طرح یاد نہیں فرمایا۔ یا قوم، نبیوں کو ان کے ناموں سے اور ان کی قوم کو ان کے حوالے سے